الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ 9 کی آخری چند آیات سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیدکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مدت سنت الاولین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ اللہ خبیث کو پکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے اللہ سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آگے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب و ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو پکیزہ سے جدا کر دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اور کافروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو لقب دیا قرآن کے اندر، دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خبیث کہا، مومنوں کو طیب اور پاک کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کا فرق ہے۔ آخرت کا فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، مومنوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے جدا کر دے، کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کافروں سے جدا کر دے، مومن الگ ہو جائیں کافر الگ ہو جائیں۔ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا قل للذین کفروا، اے محبوب تم ان کافروں سے فرماؤ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ ابو سفیان سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر نہ کرے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائے، دین اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ اے محبوب ان سے فرما دو کہ جب تم اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر تم اپنے کفر پر قائم رہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی سنت گزر چکی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے، اپنے انبیاء کو اولیاء کو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ پچھلی امتوں میں جس طرح لوگوں نے انبیاء کی گستاخی کی، بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، انہیں عبرتناک عذاب میں اللہ نے مبتلا کیا۔ جنگ بدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہلاک کیا، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس آیت سے صاحب و معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کافر بھی بندہ ہو نا، جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے، اللہ اس کا صدقہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث پاک بڑی ہی پیاری، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے، انہوں نے دستے اقدس کو تھاما، حضور کے پیارے ہاتھوں کو، ید اللہ والے ہاتھوں کو تھاما اور آ کے عرض کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے اس شرط پر کلمہ پڑھنا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میں نے کلمہ اس شرط پہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لے، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے حالت کفر کے جتنے بھی گناہ ہو اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب کو فرمایا ان کو دعوت دو، اگر تو یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر یہ نہ پڑھے پھر بھی باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا دستور پیچھے بھی گزر چکا ہے، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے آپ بھی سن چکے ہیں، اللہ نے سب کو ہلاک کر دی ہے۔ ہم آخری آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
ترجمہ کنز العرفان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے لڑو، کافروں سے، یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ ان کا کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں۔ اور آگے لفظ دیکھو کتنے پیارے ہیں، اللہ نے فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں۔ اتنے جملے بھی کافی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم المولا و نعم النصیر، مومنوں دیکھو تمہارا کتنا اچھا مولا ہے، مددگار ہے تمہارا کتنا اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ان کافروں سے لڑو، یہاں تک کہ جو شرک کا غلبہ ہے، یہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ غلبہ ٹوٹ جائے اور دین اسلام کا غلبہ آ جائے۔ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انہیں ان کے اسلام لانے کی اللہ جزا بھی دے گا۔ اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں، ایمان نہ لائیں، تو جان لو اللہ تمہارا مددگار ہے، تم اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو، ان کی دشمنی سے نہ گھبراؤ، دیکھو تمہارا کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا تمہارا مولا ہے۔ اس آیت میں مومنوں کو کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد کی دو حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی فضیلت کتنی بیان کی ہے۔ 20 مہینے میں لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، اتنی افضل رات ہے۔ لیکن میرے آقا نے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حضور کے لفظ سنو کیسے ہیں، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ایک گھڑی، صرف ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا، لیلۃ القدر کی رات ہو، بندہ حجر اسود کے سامنے میں پاک جگہ پہ کھڑا ہو، مدینے کی اللہ حاضری نصیب کرے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، اس کے سامنے بندہ کھڑا ہو اور لیلۃ القدر کی رات ہو، وہاں کھڑا ہو کہ بندہ لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے سامنے بندہ عبادت کرے، قیام کرے، نبی پاک نے فرمایا اس قیام سے بھی افضل جہاد میں ایک لمحہ گزارنا ہے۔ اتنی جہاد کی نبی پاک نے فضیلت بیان کی ہے۔ صاحبو یہ میں نے یقین جانو یہ حدیث پاک میں نے یہ پہلی مرتبہ پڑھی ہے، میں نے بڑی حدیث کی کافی زیادہ کتب پڑھی ہیں، خدا کی قسم اتنی فضیلت والی یہ حدیث پاک پہلی مرتبہ میری آج نظر سے گزری ہے کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے یہ کتنے سال بنتے ہیں، وہ رات ہو اور بندہ کہاں کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر ساری رات گزار دے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ افضل تو ہے، لیکن اس سے بھی افضل ایک لمحہ، ایک گھڑی اللہ کی راہ میں، جہاد کی راہ کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو بندہ کھڑا رہتا ہے اللہ اس کو اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا ضامن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو میں اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں، کہ جب مجاہد کو حالت جہاد میں موت آتی ہے اس کے تو خون کے قطرے بعد میں زمین پہ گرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں جو میری راہ میں جہاد کرتا ہے، اگر میں اس کی روح قبض کروں یعنی جہاد میں اس بندے کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر وہ زندہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں۔ بندہ غازی بن کے آتا ہے، ثواب کتنا ہے پھر جو مال غنیمت وہ بھی ان کو ملتا ہے۔ صاحبو یقین کرو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے بندہ اتنا ہی کام ہے۔ اللہ کی عطا سے ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا ہی فضل ہے، ہماری کوئی اس میں کمال نہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے 9 سپاروں کی مکمل تفسیر پوری ہو۔ کہاں ہم الحمد کی الف سے بسم اللہ کی تفسیر سے چلے تھے، آج آخری آیتیں ہیں، آگے 10واں سپارہ شروع ہونا ہے۔ 1/3 قرآن الحمدللہ ہم نے جو سنتے رہے ہیں، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ قرآن نے جو احکام، واقعات، تفسیر جو چیزیں بیان کی
اللہ کے کرم سے آج ہمارے 9 پارے مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ وہ مالک وہ دن بھی دکھائے گا، اللہ زندگی دے کے ہم پورے قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ آپ کو درس بھی ہے ایسا ہی، وہ قرآن ہی اصل چیز ہے، اس کی تعلیم ہی اصل ہے۔ آپ اپنے بیٹے 3 4 چھوڑ دیں، ایک کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، ایک کو عالم دین بنا دیں، میاں جب آپ نے قبر کے اندر جانا ہے پیچھے سے ڈاکٹر کی ڈگری کام نہیں آنی ہے، انجینئر بن گیا اس کا وہ کام نہیں آنا ہے۔ جس بچے کو آپ دین کی راہ پہ لگا کے چلے گئے ہو، بچہ زمین پہ قرآن پڑھے گا، اللہ قبر کے اندر آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن چند ایسے بندے ہوں گے جن کے سروں پہ تاج ہوگا، اور وہ تاج اتنی اس کی روشنی ہوگی، نبی پاک نے فرمایا سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ بندے دیکھ کر اشک کریں گے، یا اللہ یہ تیرے نبی ہیں؟ فرمایا جائے گا نہیں یہ میرے نبی نہیں۔ یا اللہ یہ تیرے انبیاء کے صحاب ہیں؟ نہیں یہ صحاب بھی نہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہے، کوئی نیک بندے ہیں؟ ندا آئے گی نہیں یہ بھی وہ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ پھر یہ کون ہے؟ اتنا مقام، اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ اور سر کے اوپر ایسا تاج جس کی روشنی سورج سے زیادہ، یا اللہ یہ کون ہے؟ تو ندا آئے گی یہ وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو۔ تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ اللہ کے بندوں جس دن ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، یہ اس دن آپ کے لیے فخر کا سبب بنے گا۔ وہ قیامت کا سخت دن، اللہ تعالیٰ اس دن آپ کو عزتوں سے نوازے گا، اس دن آپ کو تاج پہنائے گا کہ لوگ دیکھ کے آپ کو رشک کریں گے کہ یہ بندے کون ہیں جن کے سروں پہ ایسا تاج ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، دین علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ کہ حدیث پاک صرف عرض کرتا ہوں، آج اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات جو بتانے کا مقصد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کی ایک صحابی تھے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو آپ کے پاس آپ کے صحابی ہے نا، یا رسول اللہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد میں ان کی روح قبض کرنے والا ہوں، لیکن عصر کا وقت تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمایا تیری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں کون سا عمل ہے جو میں اپنے آخری وقت میں کروں، اور مجھے بتاؤ یار اس سے افضل کون سا عمل تھا؟ چہرہ وہ دعا دیکھ رہے تھے اور نبی پاک کی صحبت میں بیٹھے تھے، امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضور نے اپنے صحابی کو فرمایا آخری موت کا وقت ہے، حضور نے فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ علماء نے لکھا ہے اگر علم دین سے افضل کوئی اور کام ہوتا میرے آقا اس چیز کو انہیں حکم دیتے، لیکن نبی پاک نے فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے۔ تو علم دین حاصل کرو، اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لگاؤ۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے یار جس کے ساتھ اللہ کرے میں نے بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے، فرماتا ہے جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ بھلائی کروں کو بھلا کروں اس کا، اللہ فرماتا ہے میں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا۔ تو اپنے بچوں کو دین دے، قرآن کی تعلیم دے۔ صاحبو یہی قرآن آپ ان کے سینوں میں تھما دو، آج آپ چلے بھی جاؤ بھی یہ وہ پودا ہے، یہ وہ چراغ ہے جو دنیا میں آپ کو روشنی دے گا، قبر میں بھی چراغ کا کام دے گا، کل قیامت کے دن بھی آپ کو نئی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔